ایڈوانٹیجز آف پرابلم سالونگ میتھڈ. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اسٹوڈینٹس جو ہیں لرن ٹو ورک انڈیپینڈنٹلی، کہ آزادانہ طور پر سیکھتے ہیں، کوئی ان کے اوپر پریشر نہیں ہوتا، کسی قسم کا برڈن نہیں ہوتا، بلکہ آزادی کے ساتھ جو ہے وہ ورک کر رہے ہوتے ہیں. نیکسٹ ہے تھنکنگ اینڈ ریزننگ پاورز آف دا اسٹوڈینٹس آر اسٹیمولیٹڈ، کہ جو ان کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، یا دلائل کو اکٹھا کرنے کی، یا لنکس کو آپس میں کنیکٹ کرنے کی، کہ یہ جو دلیل ہے اس کے ساتھ جڑ رہی ہے، تو یہ والی جو ان کے اندر ایبلٹیز ہیں وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. پھر اسٹوڈینٹس ڈسکور نیو نالج، اور دے لرن ٹو ایکٹ ان نیو اینڈ ریئل سچویشنس، یعنی کہ حقیقی جو صورتحال ہوتی ہے اس کے اندر وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں. اور پھر ایک ٹیچر جو ہے، اس میں یہ بھی ایک بہت بڑا فائدہ ہے پرابلم سالونگ میتھڈ کا، کہ ایک ٹیچر کی جو اٹینشن ہے وہ ہر اسٹوڈنٹ کو انڈیویجولی مل رہی ہوتی ہے، یعنی فردن فردن الگ الگ مل رہی ہوتی ہے. تو اس سے بہت زیادہ لرننگ پروسیس جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کا اچھا ہو جاتا ہے، اور ان کی جو خامیاں ہوتی ہیں، لمیٹیشنز جو ہوتی ہیں، ڈرا بیکس ہوتے ہیں، وہ کور ہو جاتے ہیں. اور اسٹوڈینٹس کو اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے، یعنی اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کہہ لیں کہ کا زیادہ موقع ملتے ہیں پرابلم سالونگ میتھڈ کے اندر. اور ویسے یہ پرابلم سالونگ میتھڈ جو ہے یہ گروپ کے اندر سر انجام دیا جاتا ہے، اکیلے اکیلے نہیں کیا جا سکتا. اس میں اس طرح ہوتا ہے نا کہ ایک پرابلم ہے، اس میں پھر گروپ کے اندر چاہے 4 لوگ ہیں، 5 لوگ ہیں، 7 لوگ ہیں، ہر ممبر کو الگ الگ جو ٹاسک ہے وہ اسائن کر دیا جاتا ہے نا، تو پھر وہ اپنے اپنے ٹاسک کو پورا کرنے کے لیے ایفرٹس کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنا ورک جو ہے وہ اپنے ٹیچر کو دکھا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے کہ کچھ لمیٹیشنز ہیں. ظاہر ہے جتنے بھی میتھڈز ہیں، ہر میتھڈ کی خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور خامیاں بھی ہوتی ہیں. اسی طرح پرابلم سالونگ میتھڈ کی بھی کچھ خامیاں ہیں، جن میں سب سے پہلے یہ ہے کہ بہت زیادہ ٹائم ٹیکنگ ہے، ٹائم کنزیومنگ ہے، بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ سلیبس جو ہے وہ پراپرلی جو ہے وہ کور نہیں کیا جا سکتا. ہاں، مین پرابلم یہی ہے کہ سلیبس جو ہے وہ مقررہ وقت کے اندر کور کرنا ہوتا ہے. تو اگر ایک ہی مسئلے پر بہت زیادہ ٹائم انویسٹ ہو جائے تو پھر باقی سلیبس اگنور ہو جائے گا، وہ کور نہیں ہو پائے گا. تو یہ اس کی خامی ہے. اس کے بعد ایلیمنٹری کلاسز میں اس کو اپلائی نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ ہائر کلاسز کے لیے ہی میتھڈ سوٹیبل ہے، چھوٹی کلاسز کے لیے یہ سوٹیبل نہیں ہے. نیکسٹ یہ کہ یہ بہت زیادہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے یہ میتھڈ، یعنی اس میتھڈ میں اسٹوڈنٹ کو بھی اور ٹیچر کو بھی دونوں سائڈ سے بہت زیادہ ورک کرنا پڑتا ہے، تب جا کے یہ میتھڈ سکسیسفل ہوتا ہے. تو اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کی طرف سے فائدہ تو بہت زیادہ ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کو، لیکن بہت لانگ پروسیس ہو جاتا ہے، اور پھر اکتاہٹ اور بوریت کا بھی شکار ہو جاتے ہیں اسٹوڈنٹ بھی. اور اس کے بعد ہے کہ ہائر کلاسز کے لیے اور پھر انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹس کے لیے یہ بہت زیادہ یوزفل ہے. ویک اور ایوریج اسٹوڈنٹس اس میں پیچھے رہ جاتے ہیں. پھر اس کی خامی یہ ہے کہ sufficient sources of required information may not be always available، کہ ہمیشہ جو ہے نا وہ نہیں میسر ہوتے، وسائل نہیں میسر ہوتے جن میں پرابلم کو سالو کیا جا سکے. تو ان لمیٹیشنز کی وجہ سے یہ ایک یوزفل پروسیجر تو ہے ایجوکیشن لرننگ میں، لیکن بہت سارے مسائل کی وجہ سے پھر اس کو اپلائی نہیں کیا جا سکتا. تو پرابلم سالونگ میتھڈ سے ریلیٹڈ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ جان ڈیوی نے پیش کیا، اور اس نے اس کے 7 سٹیپس جو ہیں وہ سجیسٹ کیے، اور ان کا سیکوینس جو ہے وہ اپنے ذہن نشین کرنا ہے. کہ سب سے پہلے ریکگنائزنگ دا پرابلم، ڈیفائننگ دا پرابلم، اس کے بعد کلیکٹنگ دا ریلیونٹ ڈیٹا، نیکسٹ آرگنائزنگ اینڈ ایویلویٹنگ دا ڈیٹا، اور نیکسٹ ہے 5th نمبر پہ فارمولیشن آف ہائپوتھیسز، یا پھر اس کو ٹینٹیٹیو سولوشنز بھی کہا جا سکتا ہے. نیکسٹ ارائیونگ ایٹ دا فائنل سولوشن، اور پھر ویریفیکیشن آف دا سولوشن. جی، اس کے ساتھ پرابلم سالونگ میتھڈ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا.